ڈرامہ سیریل شیر کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ خاندان والے تہمینہ بیگم کو پریشرائز کرتے ہیں کہ عدت میں اسے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے ورنہ رئیس شاہ زمان کی روح کو تکلیف پہنچے گی، جبکہ تہمینہ بیگم کے جگر کا ٹکڑا شیر زمان ہسپتال میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو ایسے میں تہمینہ بیگم تمام رسم و رواج اور خاندان والوں کے خلاف جا کے ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے اور سب سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب میرا بیٹا شیر زمان ہوش میں آئے گا تو اس کی نظریں مجھے ڈھونڈیں گی، اور ویسے ڈاکٹرز نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ شیر زمان کے لیے اگلے 24 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں۔ اللہ نہ کرے لیکن رئیس شاہ زمان کی طرح اگر میرا شیر زمان بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا اور ایسے میں اس کے قریب نہ ہوئی تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ ادھر بدر زمان اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ پلان تو شیر زمان کو مارنے کا بنایا تھا، اگر رئیس شاہ زمان کے ساتھ ہی شیر زمان بھی چلا جاتا تو اس ساری دولت جائیداد پہ میرا اور میرے بیٹوں کا حق ہوتا، لیکن ابھی بھی میں نے ہار نہیں مانی، پوری کوشش کروں گا کہ بھائی صاحب کی طرح ہاسپٹل سے شیر زمان کا بھی جنازہ ہی گھر آئے، لیکن ساتھ ہی اپنے بیٹوں کو سمجھا دیتا ہے کہ جب تک شیر زمان کا کچھ ہو نہیں جاتا اور بھائی صاحب کی وصیت سامنے نہیں آتی تب تک ہم لوگوں نے نعیمہ خاتون اور تہمینہ بیگم کے سامنے اپنے اصل رنگ نہیں دکھانے، بلکہ پوری ایکٹنگ کرو کہ جیسے رئیس شاہ زمان کے جانے کی تکلیف سب سے زیادہ ہمیں ہوئی ہے۔ اور ابھی رئیس شاہ زمان کو مرے زیادہ دن نہیں ہوتے کہ بدر زمان، جسے بس یہی ٹینشن ہے کہ رئیس شاہ زمان کی وصیت ہمارے سامنے آ جائے، نعیمہ خاتون اور تہمینہ بیگم سے کہتا ہے کہ جتنی جلدی یہ کام ہو جائے اچھا ہے، جبکہ تہمینہ بیگم کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ ابھی تو میرا بیٹا ہسپتال میں ہے اور ان لوگوں کو جائیداد کی وراثت کی پڑی ہے۔ اب تہمینہ بیگم کو تھوڑا بہت تو شک بھی ہو رہا ہے کہ یقیناً میرے شوہر کے جانے کے پیچھے بدر زمان کا ہاتھ ہے، لیکن وہ کھل کے کچھ کہہ نہیں سکتی اور نہ ہی اس کیس کی انویسٹیگیشن کروا سکتی ہے، کیونکہ اچھے سے جانتی ہے کہ ایکسپوز ہونے کے بعد بدر زمان شیر زمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ جب تک میرا شیر ہوش میں نہیں آتا تب تک مجھے اپنی زبان بند رکھنا ہوگی، جبکہ دوسری طرف نعیمہ خاتون، جسے ابھی بھی بدر زمان پہ پورا اعتماد ہے کہ وہی نعیمہ خاتون کا حق اسے دلوائے گا، یہ تو نعیمہ خاتون کو آگے جا کے پتہ چلے گا جب سب کچھ ہتھیانے کے بعد بدر زمان کا اصل رنگ نعیمہ خاتون کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹیوں کے سامنے آئے گا۔ تب نعیمہ خاتون کو معلوم ہوگا کہ رئیس شاہ زمان صرف میرا شوہر نہیں بلکہ میری چھت تھا، اور شیر زمان جسے ساری زندگی وہ سوتیلا کہہ کے نفرت کرتی رہی، ایٹ دا اینڈ وہی شیر زمان نعیمہ خاتون کا سہارا بنے گا۔ بہرحال فی الحال تو شیر زمان کی حالت وہ ہے کہ اسے خبر ہی نہیں کہ چند ہی دن میں اس کے اوپر کیا قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ اب جب وکیل کو بلایا جائے گا اور وکیل سارے خاندان کے سامنے رئیس شاہ زمان کی وصیت پڑھ کے سنائے گا تو بدر زمان، اس کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ نعیمہ خاتون کے بھی تن بدن میں آگ لگ جائے گی، کیونکہ رئیس شاہ زمان مرنے سے پہلے اپنی تمام دولت جائیداد شیر زمان کے نام کر چکا ہے، جبکہ اپنی زمین کا بس تھوڑا سا حصہ اپنی دونوں بیویوں نعیمہ خاتون تہمینہ بیگم اور بیٹیوں مرجان اور نسیم کے نام کیا ہے۔ اب چونکہ سارے گھر والے وہیں پہ موجود ہیں تو مجبوری کے تحت نعیمہ خاتون اور بدر زمان کو اپنے جذبات پہ قابو رکھنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری طرف تہمینہ بیگم، جسے نہ تو پہلے کبھی اس دولت جائیداد کی لالچ تھی نہ ہی اب ہے، اس کو اگر فکر ہے تو بس یہ کہ اس کا بیٹا شیر جلد سے جلد صحت یاب ہو کے گھر واپس آ جائے۔ بالآخر تہمینہ بیگم کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں، شیر زمان کو ہوش آنا شروع ہوتا ہے، جبکہ انکانشیس میں ہی شیر زمان کے دماغ میں اپنے باپ رئیس شاہ زمان کی باتیں چل رہی ہیں، جیسے رئیس شاہ زمان شیر زمان سے کہہ رہے ہوں کہ اپنے جان دیتے بھی ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں۔ تو وہ ہوش میں آتے ساتھ ہی اپنے باپ کو پکارتا ہے، بابا بابا کہاں ہیں، بابا ٹھیک تو ہیں؟ لیکن جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر کا تو کئی دن پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے تو شیر زمان زارو قطار روتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے باپ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ اب شیر کو تو 100% یقین ہے کہ اس سب کے پیچھے یقیناً میرے چچا بدر زمان کا ہاتھ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ شیر زمان مکمل طور پہ ریکور ہو کے گھر واپس جائے، بدر زمان ڈاکٹر کو کافی پیسہ دے کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب شیر زمان، جس کا ایکسیڈنٹ میں دماغ کا کافی حصہ ڈیمیج ہوا ہے، تو بدر زمان ڈاکٹر سے کہتا ہے
کہ اس کو کوئی ایسی میڈیسن کی ہیوی ڈوز دیں کہ جیسے جیسے میڈیسن کی ڈوز بڑھے اس کا بی پی شوٹ کر جائے اور نروس بریک ڈاؤن ہو جائے، اور شیر اگر بچ بھی جائے تو دماغی طور پہ ہمیشہ کے لیے معاف ہو جائے۔ اب شیر جب تھوڑا بہت ہوش میں آتا ہے تو بس اس کے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ میرے باپ کو مار دیا۔ اب شیر کے سامنے جو بھی آتا ہے بس وہ یہی چلاتا ہے کہ تم نے میرے باپ کو مار دیا۔ ایسے میں اس کی منگیتر ردا جب اس سے ملنے جاتی ہے، جو کہ شیر کی حالت دیکھ کے کافی پریشان ہوتی ہے، تبھی شیر کے قریب جاتی ہے کہ اسے بھی تسلی دے سکے اور اس کے باپ کی تعزیت بھی کر سکے، لیکن جیسے ہی ردا شیر کے بیڈ کے قریب جاتی ہے تو شیر اسی کا گلا دبوچ لیتا ہے کہ تم نے میرے باپ کو مارا ہے۔ ردا تو شیر کی یہ حالت دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتی ہے، بلکہ اسے تو شیر سے خوف آنے لگتا ہے۔ سب لوگ مل کے شیر کی گرفت سے بڑی مشکل سے ردا کی گردن کو بچاتے ہیں۔ اب فہد جو پہلے ہی شیر زمان سے شدید نفرت کرتا تھا کیونکہ 2 بار اس کے ہاتھوں پٹ چکا ہے اور اس کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، لیکن اب جب سے اسے یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، اتنی پلاننگ کرنے کے بعد بھی رئیس شاہ زمان کی تمام دولت جائیداد اس کے اکلوتے وارث شیر زمان کے نام لگ چکی ہے، تو فہد حسد، نفرت، جلن کے زیر اثر غصے سے کہتا ہے کہ میں شیر زمان کو اپنی آنکھوں کے سامنے سسک سسک کے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ڈاکٹر جو پوری بات سمجھ چکا ہے کہ بدر زمان شیر زمان کو ختم کروانا چاہتا ہے، جبکہ ہیوی ڈوز کے زیر اثر شیر عجیب پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگتا ہے، ہر کسی پہ چیخنے لگتا ہے، مارنے کے لیے دوڑتا ہے، تو وہی ڈاکٹر شیر زمان کی والدہ کو مشورہ دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کچھ عرصے کے لیے شیر زمان کو سائیکائٹرک وارڈ میں شفٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر کو شاید یہی ایک واحد حل نظر آ رہا ہے کہ بدر زمان جیسے ظالم چچا سے شیر زمان کو بچایا جا سکے۔ اب شیر زمان کی والدہ بھی ڈاکٹر کی بات مانتے ہوئے اسے سائیکائٹرک وارڈ میں شفٹ تو کر دیں گی، لیکن ساتھ ہی اس بدر زمان کے خلاف بہت خاموشی اور رازداری سے تمام ثبوت جمع کرنا شروع کرے گی کہ جب شیر زمان ریکور ہو کے گھر واپس آئے تو اس بدر زمان کو اس کے انجام تک پہنچایا جا سکے۔ جبکہ دوسری طرف فجر جو اسی سائیکائٹرک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کام کرتی ہے لیکن فی الحال ہیلتھ کیئر پروگرام کے لیے امریکہ گئی ہوئی ہے، اب جب 1 سال بعد وہ پاکستان واپس لوٹے گی اور اپنے وارڈ میں شیر کو دیکھے گی تو اس کی حالت دیکھ کر اسے یقین نہیں آئے گا کہ یہ وہی شیر ہے جس نے اپنے ہی کزن سے فجر کی زندگی اور عزت بچا کے اسے بحفاظت اپنے گھر پہنچایا تھا۔ اب ایک طرف تو فجر پہ شیر زمان کا اتنا بڑا احسان ہے جس کے لیے فجر اس سے وعدہ بھی کر چکی ہے کہ میں آپ کا احسان کسی دن آپ کو واپس ضرور لوٹاؤں گی، جبکہ دوسری طرف فجر کے دادا ابو اور تاج بی بی یعنی پھپھو کو پتہ چلے گا کہ شیر زمان اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہے جہاں پہ فجر جاب کرتی ہے، تو وہ فجر کو پریشرائز کریں گے کہ تم شیر زمان کو وہیں ہاسپٹل میں مار دو تو ہم تمہارا وہ گناہ بھول جائیں گے جب ہم سب کی نظروں میں دھول جھونک کے تم گھر سے بھاگی تھی اور ہماری عزت کو داؤ پہ لگایا تھا۔ اب فجر کے دل و دماغ میں جنگ شروع ہو جائے گی، ایک طرف وہ اپنا پرانا گناہ دھو کے اپنے گھر والوں کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر شیر زمان مجھے گھر واپس باعزت نہ پہنچاتا تو پتہ نہیں اس وقت میرا کیا حشر ہوتا۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ میں دل جیتتا ہے یا پھر دماغ۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔